السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی قبول فرمائے اور آخرت میں بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات میرے سامنے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس ایک لینٹر کو ڈلوانے کے لیے میں نے آپ لوگوں سے اپیل کی تھی، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگوں کی محبتیں رہیں، اللہ کا فضل رہا، ہم لوگوں کی اچھی نیتیں رہیں، تو ہم سب لوگوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جو لینٹر پڑھنا تھا وہ الحمدللہ لینٹر پڑھ چکا ہے۔ اب تھوڑے بہت ڈاکومنٹیشن کے کام ہیں، وہ مکمل ہونے ہیں، 1 مہینے لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اپیل کریں گے، اور اسی طرح سے آپ لوگ اللہ کے اس کام کے لیے تعاون جاری رکھیے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ 1 روپے کی اپیل کی ہے، تو وہ 1 روپے کی اپیل کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑے آدمی ہیں، اچھے خاصے پیسے والے ہیں، کچھ کروڑ پتی نہیں تو لکھ پتی تو ہوں گے، تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ مفتی صاحب میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ 1 روپیہ روز آپ کے اکاؤنٹ میں مجھے ڈالنا ہے۔ تو مجھے ایسا لگا، اور بھی 1-2 لوگوں نے مجھے کال پر بولا کہ مفتی صاحب ہم نے ارادہ کیا روزانہ انشاءاللہ 1 روپیہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے کہ 1 روپے کا میرا مطلب کیا ہے۔ 1 روپے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 1 روپیہ ہی ڈالنا ہے آپ کو، بلکہ 1 روپے کا مطلب یہ تھا کہ کم سے کم 1 روپیہ، کیونکہ مجھے جو دیکھنے والا ہے وہ ایک غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک غریب عورت بھی ہو سکتی ہے نا۔ غریب آدمی کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، مان لیجیے کسی کے پاس ہیں ہی 50 روپے، کوئی کماتا ہی 150 روپے ہے، کوئی کماتا ہی 100 روپے ہے نا، تو اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کم سے کم 1 روپیہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو اتنا تو سینس لگائے گا کہ کیا میں 1 روپے کے قابل ہوں؟ میں تو روزانہ 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، میں تو روزانہ 50 روپے 100 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب کا کرائٹیریا الگ الگ ہے۔ 1 روپے کی جو بات میں نے رکھی، کیونکہ غریب آدمی یہ سوچ نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس جب اچھا خاصا پیسہ آئے گا تب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو 1 روپے کی بات میں نے اس لیے کہی کہ غریب سے غریب آدمی بھی جس کی سوچ نہیں جا سکتی کہ میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، میں بھی دین کے کاموں میں اپنا پیسہ لگا سکتا ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو میں نے ایک تھاٹ دی کہ دیکھو نہیں، تم بھی 1 روپیہ اگر کم سے کم 1 روپیہ بھی دو گے نا تو یہ بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے روزگار لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 10-5 روپے ان کے پاس روزانہ ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کر سکیں، اسی لیے میں نے 1 روپے کی بات کہی۔ تو شاید اس سے غلط فہمی ہو گئی کچھ لوگوں کو، تو وہ جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ 1 روپیہ ہی ڈالنا ہوتا ہے نا، علم نہیں ہے، لیکن یار یہاں تو سینس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو 1 روپے کا مطلب یہ ہے، اور میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ 30 لاکھ ہیں قریب، تو 30 لاکھ فالوورز کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی ایک فالوور ڈالے تو روزانہ 30 لاکھ روپے آئیں گے، ہے نا۔ 30 لاکھ روپے روز آ گئے تو ہم تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا ڈالیں گے بھائی صاحب، یونیورسٹی ایسی بنا ڈالیں گے کہ اتر پردیش کی بیسٹ یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہو جائے گا آنے والے چند سالوں میں۔ تو یہ میرا ذہن تھا، اور ویسے بھی میں جو سوچنے کا عادی ہوں وہ بہت لمبا سوچنے کا عادی ہوں، چھوٹا میں سوچتا نہیں ہوں۔ ہو پائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پائے گا یار تو کون سا سوچنے پہ اللہ تعالیٰ نے کون سی پابندی لگا رکھی ہے؟ اللہ کا تو حکم ہی یہی ہے نا کہ بڑی نیتیں کرو، بڑے ارادے کرو، بڑے خواب دیکھو، اچھا سوچو تو انلمیٹ سوچو، بالکل جہاں تمہاری سوچ نہیں جا سکتی ہو، جہاں تمہیں خود پہ ہنسی آنے لگے سوچنے پر، وہاں تک سوچو نا، کیونکہ جو مالک تمہیں دینے والا ہے نا اس کے ہاں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ دیتا ہے۔ تو میں تو پھر سوچتا ہی بہت، وہاں سوچتا ہوں، وہاں تک جا کے سوچتا ہوں جہاں میں اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا، انلمیٹڈ سوچتا ہوں میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ میرے ذہن میں تھا۔ اب دیکھیے وہ ویڈیوز 30 لاکھ سبسکرائبرز تک کب پہنچتی ہیں، جیسے جیسے یہ ویڈیوز میرے سارے سبسکرائبرز تک پہنچیں گی اور آپ لوگ روزانہ
1 روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے اپنی کنڈیشن کے حساب سے روزانہ اس QR کوڈ پہ اسکین کر کے سینڈ کرنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے بڑے بڑے کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو اب ڈاکومنٹیشن کا کام چلے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن کے کام ہے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پورے فرما دے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تو بہت ساری چیز بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ چلیے صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آن لائن قرآن مجید پڑھانے کا بھی سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ بہت ساری لڑکیاں، خواتین، عورتیں جو مائیں بن چکی ہیں وہ بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہی ہیں۔ آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز ہیں، تو آپ میل کر سکتی ہیں askam.qasmi@gmail.com پر۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سلطان میمن پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے، میں نے ابھی تک جتنی نماز پڑھی ہیں قبلہ رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، 19-25 کا فرق ہو گیا، مجھے دوبارہ نماز پڑھنی پڑیں گی؟ پلیز مفتی صاحب بتائیے۔ 19-25 کا فرق ہو گیا تو نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے ہم ایسے کھڑے ہیں اور قبلے کی طرف رخ ہو رہا تھا لیکن ہلکا سا ادھر ادھر ہو گیا ہے، اور ہلکا سا نہیں تھوڑا بہت زیادہ بھی اگر ہو جائے تو نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ بالکل ہی ہم قبلے کی ڈائریکشن سے پھر جائیں، ہے نا، قبلہ ادھر ہے ہم بالکل ایسے چلے گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ کی نماز ہو جائیں گی۔ حافظ عادل پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرا ایک سوال ہے، مفتی صاحب فرض نماز میں جو بچے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب بچوں کو سائیڈ کرنا کیسا ہے؟ جیسے عام لوگ آتے ہیں اور اس صف میں کھڑے بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ زیادہ تر تو لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، صف کے بیچ میں بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے، اور مسجد کے جو ائمہ ہیں، جو امام لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صحیح مسئلہ اس سلسلے میں جو مقتدی حضرات ہیں ان کو بتائیں۔ لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں پتہ ہوتا تو کیا نا گڑبڑیاں ساری ہوتی ہیں، بعض مسجدوں میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی ان کو آپ کھڑا کرو ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں، تو جو بچے سمجھدار نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں، مسجد میں بھاگتے دوڑتے ہیں، ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، منع ہے نا؟ نماز کے بعد آپ ٹائم میں لے کے آئیے، مکتب کے ٹائم میں لے کر آئیے۔ اور جو بچے چھوٹے تو ہیں لیکن سمجھدار ہیں، ان کو کہیں صف میں کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑوں کی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، ادھر سے ادھر نہیں بھاگتے۔ تو ایسے بچوں کو صف کے بیچ میں بھی اگر کھڑا کر لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ دیکھو اگر چھوٹے بچے سے فرق آئے گا نماز میں تو وہ آدمی جو گٹا رہ گیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے پھر آپ کا، ہے نا؟ کیونکہ وہ بھی تو پھر قد میں چھوٹا ہے نا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب وہ بالغ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ جو بچے سمجھدار ہیں، نماز قاعدے سے پڑھتے ہیں، وہ اگر بیچ صف میں بھی کھڑے ہو جائیں تو نماز بہرحال ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن اگر بچوں کی سنکھیا، بچوں کی جو تعداد ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی زیادہ ہے، بچوں کی تعداد خوب زیادہ ہے، تو پھر بچوں کی پیچھے ایک صف مکمل بنا دی جائے، یہ افضل ہے۔ جیسے ہماری مسجد میں شروع میں بچے آتے تھے کم نماز پڑھنے کے لیے، تو بچوں کو بیچ میں ہم نے لوگوں کو مسئلہ بتایا، لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور الحمدللہ ہماری مسجد میں بچے جو ہے نا بیچ میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ ان کو ہٹاتے نہیں تھے۔ پھر بچوں کی تعداد بڑھ گئی، اب الحمدللہ مغرب کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، ایک صف بچوں کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کر دیا ہے کہ بچوں کی صف پوری الگ بنتی ہے۔ تو بچے اگر کم ہیں تو آپ بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، بیچ میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں، سائیڈ میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں، بچے جہاں کھڑے ہیں ان کو وہیں کھڑا رہنے دیں، مت ٹچ کریں ان کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر بچے زیادہ آ رہے ہیں تو بچوں کی ایک پوری صف بنا دیجیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی مسجد کو جو امام ہیں ان کو چاہیے کہ صحیح مسئلہ لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ گڑبڑیاں پیدا ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال، مفتی صاحب کسی کا انتقال ہونے کے بعد اس کا ویٹ کیا بڑھ جاتا ہے؟ جیسے کسی کا ویٹ 80 تھا، انتقال کے بعد اس کا ویٹ 130 ہو جاتا ہے، اس کے الگ الگ میڈیکل لائن سے ریزن بتائے جاتے ہیں، کسی کا کم بھی ہو جاتا ہے، کسی کا بڑھ بھی جاتا ہے، الگ الگ سچویشن ہوتی ہیں۔ تو اس سے کسی کے نیک اور برا ہونے کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے، بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے، بعض دفعہ گھٹ جاتا ہے، تو اس سے نہ غلط لیا جائے نہ صحیح لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہے نا میرے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتائیں، کیونکہ آج کل فراڈ بھی تو بہت چل رہا ہے نا،
فراڈ بھی بہت چل رہا ہے، دھوکہ دھڑیاں بھی بہت چل رہی ہیں، لوگوں کے پیسوں کا بہت غلط یوز بھی ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہو، کبھی بھی آپ کا دل چاہے کہ یار ہم نے مفتی صاحب کو دیا ہے، 2 سال سے مفتی صاحب کو دے رہے ہیں اماؤنٹ، مفتی صاحب کہاں خرچ کر رہے ہیں، ویسے تو میں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جو بھی کچھ ہوتا ہے، تو جب بھی آپ کو دلی تسلی حاصل کرنی ہو بے فکر ہو کے آپ فیروز آباد آئیے۔ جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مسجد بھی ہم سب لوگوں نے مل کے تعمیر کروائی۔ اس مسجد کو آپ دیکھیں گے، جو اسکول کے لیے مدرسے کے لیے 2 جگہ زمینیں لے کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے، اور جو تعمیری کام ہے، میں نے جو بھی کچھ آپ لوگوں سے لیا ہے وہ تعمیری کام کے لیے لیا ہے، اور وہ تعمیری کام بالکل اوپن ہے۔ یوں کہیے آپ کہ میری زندگی ہی کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک لفظ کوئی بولنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا کام ہے، کلیئر کٹ۔ بلکہ یوں کہیے اگر میں بتاؤں، میں بتاتا نہیں ہوں، لیکن مجھے بتانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا، کب کوئی ایکسپوز کرنا شروع کر دے، کب کوئی کیا کہنا شروع کر دے، تو اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے نا، آج اس جگہ کی قیمت تقریباً 50 لاکھ روپے ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ ہماری اپنی جگہ پر مسجد بنی ہے، آپ لوگوں سے تو میں نے تعمیر کے لیے اپیل کی ہے بس۔ اس کے برابر میں ایک بچوں کے قرآن مجید کی تعلیم کا جہاں نظام ہوگا اچھا والا، کیونکہ مسجد میں پاسبل نہیں ہوتا، جو ابھی جگہ لی ہے وہ بھی تقریباً 16 لاکھ روپے کی لی ہے، آج کی ڈیٹ میں اس کی قیمت تقریباً 18-20 لاکھ روپے ہے، اور وہ جو جہاں پر ابھی یہ جو لینٹر پڑا ہے 1 کروڑ روپے کی وہ زمین ہے۔ کتنے کی ہے بھائی؟ 1 کروڑ روپے کی۔ اور یہ سارا جو زمین ہے یہ ہماری خود کی اپنی ہے، تو سب سے پہلی قربانی تو میں نے خود پیش کی ہے، میری فیملی نے پیش کی ہے۔ لوگ مکان بنانے کے لیے، گیریج بنانے کے لیے، فارم ہاؤس بنانے کے لیے اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے والد صاحب نے، ہمارے دادا نے، ہمارے خاندان نے اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے زمینیں لے کے اللہ کی راہ میں دے کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک دلی اطمینان حاصل ہو کہ جہاں آپ بھروسہ کر رہے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کے یقین کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ اور آپ لوگوں کا اگر اسی طرح سے ساتھ رہا، اور اللہ سے تو ہم اچھی نیت کے ساتھ کام کر ہی رہے ہیں، اللہ نے اگر قبول کر لیا تو انشاءاللہ ہم اپنی مسلمان قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک ایسا کام کر کے جائیں گے جس کو انشاءاللہ کچھ نہیں تو 50-100 سال تو یاد رکھا جائے۔ ویسے تو میری تمنا یہ ہے کہ قیامت تک لوگ ہمارے کاموں کو یاد رکھیں، یہ میری کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے صاحب۔ اچھا جی، روشنی خاتون پوچھتی ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں آپ کی بہت پرانی سبسکرائبر ہوں، آئی ایم فرام آسام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرے شوہر مجھے حجاب یا نقاب پہننے نہیں دیتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ وہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، بٹ پھر بھی وہ میرے شوہر نے پرمیشن نہیں دیا۔ دیکھو، شوہر کی پرمیشن اس میں نہیں چلے گی بالکل بھی، کیونکہ شوہر کا کہنا ماننا وہ اس کنڈیشن میں ضروری ہے جبکہ شوہر کوئی کام شریعت کے خلاف کرنے کا نہ دے۔ مان لیجیے شوہر آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کی بول رہا ہے، تو اس صورت میں شوہر کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، شوہر کی نافرمانی کی جائے گی۔ تو آپ شوہر سے بولیے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا، اللہ کا حکم ہے، میں آپ کے کہنے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، سمجھ رہی ہو؟ آپ اپنی فیملیز کو بٹھائیں، بڑے لوگوں کو گھر کے بٹھائیں، اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں، اس طرح شوہر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا ہے نا؟ شوہر گانجا پیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے آپ کی، ان کا نشہ کیسے چھوڑاؤں پلیز بتائیے۔ جب زیادہ نشہ کر کے آئیں پولیس میں FIR درج کروائیے، 4 سے ان کے ڈنڈے پڑیں گے تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کیجئے، گھر کے بڑوں سے بات کیجئے، اور گانجا وانجا پی کے اگر آپ کی پٹائی وٹائی لگاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر ان کی FIR درج کروائیے، 4 سے 8-10 دن جب یہ جیل میں رہیں گے تو پوری عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور پھر بھی یہ نہیں سدھریں۔ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو لگے یار مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، یہی علاج ہے۔ پیار محبت سے جب نہیں سمجھے گا کوئی شرابی تو اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ یہی کرنا پڑے گا نا۔ پھر بھی نہ سمجھے تو ایسے آدمی کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ کہ زندگی گھٹ گھٹ کے جیا جائے، آپ علیحدگی اختیار کرو پھر جب نہیں سمجھے گے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی آسان راستہ نکالے گا۔ پھر میری ایک پڑوسی ہے جو کہ ہندو ہے بٹ مسلم سے شادی کی ہے، بٹ پھر وہ اپنے کاسٹ کو فالو کرتی ہے، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کی ہے، اور انہوں نے 2 دن بنا مجھے بتائے میری بیٹی کو بریسٹ فیڈنگ کروا دی۔ یہ بات وہ پڑوسی نے مجھے بعد میں بتائی، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ کچھ نہ کرو آپ،
آئندہ خیال رکھنا، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم انصاری پوچھتے ہیں، میں آدم انصاری اتراکھنڈ سے، 3 مسئلے ہیں مولانا صاحب جی۔ نمبر 1، نائی کا کام بال کاٹنا یا کرنا کیسا ہے؟ ایک مفتی صاحب نے بتایا یہ کام غلط ہے، ڈیٹیل میں جواب دیں۔ جن مفتی صاحب نے بتایا یہ غلط ہے انہی سے آپ ڈیٹیل میں جواب لے لیتے۔ دیکھو نائی کا ٹوٹل کام غلط نہیں ہے، شیونگ کرنا ہے نا، اور اسی طرح سے جو فیشن ٹائپ کے بال ہوتے ہیں وہ کاٹنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل حرام تو نہیں کہا جائے گا لیکن بہرحال غلط ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو ایسا پیشہ اختیار کیا جائے جو بالکل کلیئر کٹ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، تو یہ اچھا تو نہیں ہے، مکروہ ہے اس طرح کی آمدنی، تو بہرحال غلط تو ہے۔ نمبر 2، ہاں جو جائز کام ہے، نارمل کٹنگ کرنا ہے نا، نارمل کٹنگ کرنے کے علاوہ اور بھی جو کام ہوتے ہیں، مان لیجیے کوئی نارمل کٹنگ کے علاوہ مساج کروانے آیا ہوا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، مونچھیں بنوا رہا ہے، تو یہ نارمل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے، صاف ستھرا ایک دم ٹھیک۔ باقی یہ فیشن والی اور شیونگ ویونگ یہ غلط ہے۔ نمبر 2، بندر پالنا کیسا ہے؟ بندر پالنا یہ مناسب تو نہیں ہے، باقی آپ کی اگر کوئی جگہ ہے، گھر میں نہیں پالنا چاہیے بندر۔ باقی یہ جو فارم ہاؤس ہوتے ہیں، آپ کا کوئی گارڈن ہے اس میں آپ نے بندر پال کے رکھا ہوا، الگ بات ہے، لیکن انسانوں کے بیچ اپنی فیملی میں بندر نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بندر کے کاٹنے کے واقعات بہت سننے کو ملتے ہیں، تو بندر سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے بہرحال حفاظت کے ساتھ آپ گھر میں بھی پال سکتے ہو، نارمل کنڈیشن میں نہ پالو تو اچھا ہے۔ باقی شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ کوئی بھی آپ جانور پال رہے ہو تو اس کی کیئر، اس کی دیکھ بھال، یہ آپ کے اوپر پھر لازم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ہمارے گھر میں بہت گالیاں چلتی ہیں مولانا صاحب جی، میں سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ سمجھاتے رہیے، اللہ کی رضا کے لیے سمجھاتے رہیے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، بعض دفعہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھاتے رہیے، کسی بھی چیز کا رزلٹ ایک دم سے نہیں آتا ہے سامنے، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ MQ اظہر، میرے کچھ سوال ہیں۔ واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ پہلے بسم اللہ پڑھیں یا پھر دعا؟ جو اگر آپ کو دعا یاد ہے تو آپ ڈائریکٹ دعا پڑھیے، ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہے نا، تو آپ دعا پڑھیے۔ نمبر 2، کیا اپنی شرمگاہ یا چھوٹے بچے کی شرمگاہ پر نظر پڑ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، سبحان اللہ میں این کو اللہ میں ملا کر ناللہ پڑھنا چاہیے یا پھر اللہ؟ دیکھو جب ہم صرف اللہ پڑھیں گے تو اللہ پڑھیں گے، جب ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، کسی نام یا لفظ کے بعد GE یا O لگایا جاتا ہے، یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ محمد عثمان خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جب خود سے خلا لے عورت تو عدت کتنے دن تک کرنا پڑتی ہے؟ دیکھو اس مسئلے کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھو کہ خلا لو یا طلاق لو، دونوں میں بہرحال عدت تو پوری کرنی ہے، اور عدت یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حمل کے بارے میں پتہ کرنا، یہ تو اس کی عدت کرنے کی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن فائدے نہیں بھی سمجھ آ رہے ہیں تب بھی یہ سمجھو کہ عدت اللہ کا حکم ہے، سمجھ رہے؟ جیسے روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، یہ صحیح یہ غلط اللہ کا حکم ہے، تبھی تو ہم صحیح غلط مانتے ہیں، اپنی عقل سے تو نہیں مانتے۔ تو ایسے ہی عدت ہی اللہ کا حکم ہے۔ طلاق شوہر دیتا ہے تب بھی عدت ہوگی۔ خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی تو طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن عورت چاہتی ہے بھیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، معذرت، تو اس صورت میں اس عورت کی طرف سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، لیکن طریقہ سیم ہے دونوں کا۔ خلا میں کیا ہوتا ہے کہ عورت، آدمی نہیں مان رہا ہوتا ہے، آدمی نہیں دینا چاہتا طلاق، تو عورت کہتی ہے مجھ سے اتنے روپے لے لو، 1 لاکھ روپے لے لو، 50,000 لے لو، مجھے چھوڑ دو، تو عورت جو ہے نا ایگریمنٹ کرتی ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو طلاق کے بعد بھی عدت ہے اور خلا کے بعد بھی عدت ہے، ٹھیک ہے۔ 3 پیریڈ جو ہے وہ یہ عدت کا ٹائم ہے۔ نازیہ بانو، مفتی صاحب میرا نام نازیہ ہے، میں UP سے ہوں، میرا ایک سوال ہے پلیز لے لیجئے گا۔ کوئی ہمیں بہت تکلیف دے تو کیا ہم اللہ پاک سے اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھو کر سکتے ہیں کہ مطلب تو یہ کر سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن بہتر یہ ہے کہ بد دعا کے بجائے آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگر حق میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے، ورنہ تو مجھے اس سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ بد دعا نہ کرو۔ پھر بھی بہت تکلیفیں کسی نے پہنچائی ہیں، بد دعا دینے کا دل کر رہا ہے تو نو پرابلم، آپ کو بد دعا دینے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، درچ مہرا
ان کے سوال ہیں، پلیز آنسر کریں جزاک اللہ۔ نمبر 1، کیا ذکر موبائل میں جو ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے اس سے کر سکتے ہیں؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ایک یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، کاؤنٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ تسبیح پکڑ کے جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھول بھی جائیں تو یاد آ جاتا ہے ارے تسبیح پڑھنی ہے۔ تو تسبیح جو ہے نا ایک ذریعہ ہے یاد دہانی کا، کاؤنٹنگ کرنے کا، ٹھیک؟ تو آپ موبائل میں پڑھو یا تسبیح سے پڑھو، نو پرابلم۔ نمبر 2، کیا ذکر لیفٹ ہینڈ کی انگلیوں سے کر سکتے ہیں؟ رائٹ سے بھی کر سکتے ہیں، لیفٹ سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی دونوں ہینڈ سے کر لو تو بہت اچھا ہے، اور ایک ہی ہینڈ سے کرنا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کرو، یہ زیادہ اچھا ہے، اور رائٹ ہینڈ بزی ہے تو لیفٹ ہینڈ سے بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ نمبر 3، جب کوئی غیر مسلم لڑکی اسلام قبول کرتی ہے تو اس کی شادی کا حکم بتائیے۔ اس کی شادی کا حکم یہی ہے، جب اس نے اسلام قبول کر لیا اس کا نکاح جو ہے وہ مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو غیر مسلم سے شادی کا فورس کرتے ہیں اور اسلام کو بہت برا بولتے ہیں۔ نہیں تو ان کے فورس کرنے سے یہ نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ ساری قانونی کارروائیاں پوری کرے، ڈاکومنٹیشن کا کام پورا کرے، جو بھی لیگل پروسیس ہے نا اسلام کو قبول کرنے کا اس کو فالو کرے، ہے نا، اپنے آپ کو مضبوط کرے، باقی پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو ماں باپ، اب جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے لیے غیر مسلم سے نکاح لیگل نہیں رہا نا، انلیگل ہو گیا شریعت کے اکارڈنگ۔ نمبر 4، ایسے غیر مسلم لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے گھروں سے ہجرت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہ کر ان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہے؟ ہاں، آپ کو جو جیسا آسان لگے پھر آپ ویسا کریں، نو پرابلم، کیونکہ دیکھو ہمارا کانسٹیٹیوشن سنویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ پیرنٹ کے ساتھ رہیں نہ رہیں، آپ فیملی کے ساتھ رہیں نہ رہیں، فیملی کو سمجھائیں، پہلے نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ کی مرضی، آپ کی لائف ہے۔ نمبر 5، ایسی صورتحال میں نماز کیسے پڑھیں جہاں جان کا خطرہ ہو؟ اپنے ایمان کھل کر ظاہر کر دیا گھر والوں کے آگے، تو دیکھو اگر ایمان کھل کر ظاہر کر دیا تو جتنا، جب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں تک آپ سیف ہو آپ ہائڈ کر سکتے ہو، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ نماز کا مسئلہ ہے تو جب آپ کو سہولت ہو، جب آپ کو موقع ہو، آپ چیزیں ریویل کرتے رہیے دھیرے دھیرے، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے وہاں آپ چھپا بھی سکتے ہو، نو پرابلم، ٹھیک؟ چلیے، قمر اللہ انصاری کہتے ہیں، مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عافیت والی زندگی دے، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ سے بہت ساری دین کی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، میں نیپال سے ہوں، ہمارے یہاں دشہرا نام سے ایک فیسٹیول آتا ہے غیر مسلم کے، جس میں سارے بچے اور بڑے کاجل لگاتے ہیں نظر نہ لگے، اس وجہ سے میرا ایک بیٹا ہے 2 سال کا، مجھے بھی بولتے ہیں کاجل لگانے کو، لیکن میں نہیں لگاتی، اپنے بیٹے پر دعا سورہ فاتحہ دم کرتی ہوں، کاجل نہ لگانے پر گھر والے ناراض ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ گھر والوں کو میری بات بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ جب آخرت کے میدان میں سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کھڑے ہوں یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یہی چاہتے ہیں نا، ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر آپ کو ایمان والوں کے کام کرنا پڑیں گے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر لگنے کا جب اندیشہ ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں قل پڑھ کر دم کرا کرتے تھے، اور نبی کا ارشاد ہے کہ دونوں قل پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو، کیونکہ دونوں قل جو ہے نا یہ شیطان سے بچاتے ہیں اور نظر سے بچاتے ہیں، اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کالا ٹیکا زیادہ بیسٹ ہے یا اللہ کے نبی کا طریقہ زیادہ بیسٹ ہے؟ کون سا طریقہ بیسٹ ہے؟ آپ خود بولو گے یار اللہ کے نبی کا طریقہ بیسٹ ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے بیسٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ہمارے پاس بیسٹ طریقہ موجود ہے تو ہم یہ اس طریقے پر کیوں جائیں گے جو ایک تو غیر مسلموں کا ہے، دوسرا اس کا پتہ بھی نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے؟ کالے ٹیکے سے کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کو میری بات بتائیے، بالکل نہیں لگانا چاہیے، وہ غیر مسلموں کو انہیں لگانے دو، ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ نمبر 2، قرآن یا کسی عربک کتاب کے پیپر پھٹ جائیں تو کیا کریں؟ بولتے ہیں اسے جلا کر پاک زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اوراق پھٹے پرانے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ان کو قبرستان میں کسی کونے میں دفن کر دینا چاہیے۔ باقی چھوٹے موٹے اوراق ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ میں بہت آسان سے یہ بتاتا ہوں کہ آپ بالٹی میں پانی لو، اس میں ان کو ڈال دو تو وہ پانی میں بالکل گھل جائیں گے۔ جب وہ پانی میں گھل جائیں گے تو پھر اس پانی کو آپ اپنی دیوار پر ڈال دو، گملوں میں ڈال دو، ختم، بالکل آسان طریقہ ہے۔ دفنانے کا اور جلا کر دفنانے کا یہ تب ہے جب بہت سارے اوراق ہوں، تو اس کا پھر حکم یہ ہے کہ آپ نارمل مٹی میں اسے دفن کر دو،
یا جلانے کے بعد اس کی راکھ کو مٹی میں دفن کر دو. جلانا یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بیسٹ یہی ہے گھر کے لوگوں کے لیے. 4 6 8 10 اوراق ہیں تو اس کو آپ پانی میں ڈال دو, وہ گھل جائیں گے, اس پانی کو پھر آپ گملوں میں ڈال دو, سب سے آسان ہے. میرا بیگم پوچھتی ہیں بہت کچھ سیکھی ہوں آپ سے, میں گوہاٹی آسام سے ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزا میری بہن, بہت بہت شکریہ. سہیل احمد یہ اگلا سوال پوچھتے ہیں, میرے بیٹے کے لیے دعا کریں, اس کی طبیعت خراب ہے, اللہ اس کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. بالکل میں دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. سبھی لوگ جو ہے نا ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں. محمد نرالے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں یاسمین بہار سے ہوں, میں تیسری مرتبہ سوال کر رہی ہوں. میں آپ سے اپنی بات اس لیے پوچھ رہی کہ آپ کیا کہیں گے, تو اس کے بارے میں اپنی رائے اپنے ایریے میں ذکر کروں گی. پلیز ایڈمن صاحب 279 اپوزٹ میں ضرور لیجیے گا, ایپیسوڈ میں ضرور لیجیے گا. میرا سوال ہے, میں جب اپنے کاموں سے باہر جاتی ہوں تو میری نماز قضا ہو جاتی ہے, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں الگ سے مسافر فیمیل کے لیے ایک روم ہوتا کہ تو کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی. جیسے میل بھی باہر جاتے ہیں تو اپنی نماز ٹائم پر ادا کر لیتے ہیں, ویسے فیمیل بھی کر لیتی. میں تو کہتی ہوں ہر چوک کی مسجد میں فیمیل کے لیے الگ سے روم ہونا چاہیے تاکہ کسی کی نماز قضا نہ ہو. جب میل فیمیل ایک جگہ کعبہ شریف میں طواف کرتی ہیں, شاپنگ بھی کرتی ہیں, اینڈ ایک جگہ ٹیچنگ کروا سکتی ہیں, اینڈ اسٹڈی بھی کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب میری بات آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا, میرا انتظار رہے گا. آپ کی باتیں بہت حد تک صحیح ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو تھوڑی سی سمجھنے کے لائق ہیں. دیکھیے کعبہ شریف کا مسئلہ الگ ہے نا, خانہ کعبہ کا مسئلہ الگ ہے. اور رہی بات یہ کہ مسجدوں میں فیمیل کا انتظام ہونا چاہیے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. خواتین باہر ہوتی ہیں تو جیسے ہماری مسجد میں ٹوائلٹ باتھ روم کا نظم ہوتا ہے, واش روم کا نظم ہوتا ہے, وضو خانے کا الگ سے نظم ہوتا ہے, امام صاحب کا حجرہ الگ ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی خواتین کے لیے بھی جیسے باہر ملکوں میں دیکھیں نا, دبئی میں جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا فیمیل کا ایک حصہ الگ ہوتا ہے. فیمیل جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ نماز ادا کرتی ہیں. ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے کہ خواتین مسجدوں میں ان کا ایک حصہ الگ ہو. مسجد کی جب جگہ لی جا رہی ہے تو 1500 فٹ الگ ایکسٹرا لے لی جائے کہ بھئی خواتین یہاں نماز پڑھیں گی. اتنا کروڑوں روپے مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کروایا جا رہا ہے تو تھوڑا بہت روپے اس پہ بھی خرچ کر دیا جائے کہ خواتین کا الگ پورشن رہے گا, خواتین کے جانے کا دروازہ الگ رہے گا, پردے کا پورا نظام رہے گا. تو ہماری مائیں بہنیں اس فتنے کے زمانے میں امام کے بیان سن سکیں گی. امریکہ کے اندر تو میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں, جو علماء وہاں رہتے ہیں انہوں نے مجھے دکھایا کہ امریکہ میں تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ خواتین کا ایریا تو الگ ہے ہی, باقاعدہ بڑی LED کا سسٹم بھی لگا ہوا ہے تاکہ خواتین جو ہے نا امام کو خطبہ دیتے ہوئے سن سکیں, کیونکہ سامنے جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے انڈیا میں ہونا چاہیے. میں نے یہ مسجد تعمیر کرائی ہے, اس میں نے نیچے کا بیسمنٹ خواتین کے لیے رکھا ہے کہ خواتین جب چاہیں مسجد میں آ سکتی ہیں. الحمدللہ 4 خواتین نماز پڑھنے آ بھی جاتی ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈیولپ ہونے میں, لیکن یہ لوگوں کو کون سمجھائے, متولیوں کو کون سمجھائے, کیونکہ علم والوں کی باتوں پہ کوئی عمل کرتا نہیں ہے. تو ایسا ہمارے انڈیا میں ہونا چاہیے کہ خواتین کا ایک الگ سیٹ اپ ہو نماز پڑھنے کا, کہ خواتین بازار میں ہیں کہیں بھی ہیں فوراً جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلی جائیں. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری ہوں, لیکن خانہ کعبہ کی جہاں طواف کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے نا. اسی طرح سے عورتوں اور آدمیوں کے ساتھ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی الگ ہے کہ پردے کا نظام ہونا چاہیے. بہرحال پردے کے نظام کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اب سمجھا کے دیکھ لینا, لوگ ہو سکتا ہے مجھے غلط کہنا شروع کر دے, کیونکہ وہی ہے نا کہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. چلیے, سید عالم, حضرت کھیتی باڑی میں کام کرنے والا نماز کیسے پڑھے کیونکہ مٹی لگ جاتی ہے اور پانی نہیں ملتا. انارس کے بیگن, کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں آ رہا, میں کیا سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ نے کیا لکھا ہے. دیکھو مٹی لگ جاتی ہے تو مٹی لگ جاتی ہے تو اس سے تو نماز ہو جائے گی نا, اس سے کیا پرابلم ہے. اور کھیتوں میں پانی نہیں ملتا, میں پہلی بار سن رہا ہوں. اور پانی نہیں ملتا, ایسے کیسے پانی نہیں ملتا ہے بھائی صاحب؟ کھیتوں میں تو پانی ہوتا ہے, ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں, بڑے بڑے سمر ومر لگے ہوتے ہیں, تو پانی کیسے نہیں ملے گا؟ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو, مٹی کوئی ناپاک تھوڑی نہ ہوتی ہے. آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو, وہیں آپ نے وضو کیا, جہاں مٹی وٹی لگ رہی ہے, لگ رہا ہے کہ نجاست ہے, اس کو صاف کیا, نماز پڑھو اپنے بے فکر ہو کے. نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سرجیم شیخ, مفتی صاحب میں اندھیری ایسٹ میں رہتی ہوں, پلیز بھائی جان ضرور آنا. اچھا, جزاکم اللہ. ابھی تو ممبئی آنے کا تھوڑا پلان جو ہے وہ کینسل ہو گیا, اب دیکھیں جب آنا ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور اطلاع کروں گا. انیس احمد, مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میل ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں جبکہ فیمیل ڈاکٹر ملنا بھی بہت مشکل ہوں,
پلیز صحیح جواب سے نوازیں۔ اس پہ میں نے ابھی 4-6 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، 5 منٹ کی وہ ویڈیو ہے کہ خواتین مجبوری میں الٹرا ساؤنڈ میل ڈاکٹر سے کرا سکتی ہیں، اور اس پہ ڈیٹیل میں اگر سمجھنا ہے مسئلہ تو 2-3 دن پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہے، فیمیل کا الٹرا ساؤنڈ کرانا اے ایم قاسمی، ایسے یوٹیوب پہ سرچ کریں گی تو وہ ویڈیو آ جائے گی، ابھی ریسنٹلی اسی ہفتے ڈالی ہے میں نے۔ شیرین صدیقی پوچھتی ہیں مفتی صاحب ہم مہاراشٹرا پونے سے، آپ نے جیسے بتایا روزانہ 1 روپے QR کوڈ پر ڈالنا ہے، ہم نے 10 روپے ڈالے، لیکن نیت کیا کریں اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم انشاءاللہ روزانہ 100 روپے سینڈ کر سکیں، کیا مرحوم امی اور ابو کے صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی صدقے جاریہ کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ یہ جو دینی تعمیر کا کام چل رہا ہے اس میں پیسہ اپنا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ تعمیری کام ہے، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، اسکول ہے، تو یہ تعمیری کام ہے، تو اس میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے امی ابو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالیہ اسلم پوچھتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں سوال کرتی ہوں آپ انہیں لے لیتے ہیں، ماشاءاللہ، میرے کچھ سوال ہیں۔ اچھا سوال اچھے سے کیے جائیں نا، تھوڑے سے قاعدے سے، تو اس کو لینا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 1، وضو کن کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کو توڑنے والی چیزیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، وضو کو توڑنے والی چیزیں اے ایم قاسمی، وہ ویڈیو ہے 8-10 منٹ کی، اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 2، باتھ روم میں نہاتے ٹائم پیشاب لگے تو باتھ روم میں پیشاب کرنا غلط ہے، گناہ ہوگا؟ کبھی مہینوں 1.5 مہینوں میں ایسا ہو تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے، ہے نا، عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی ایسا بائی چانس ہوا ہے تو اجازت تو ہے کرنے کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کرو، کیونکہ آدمی جو ہے نا کب وہم اور شک میں مبتلا ہو جائے۔ باقی کبھی اگر ایسا بائی چانس ہوتا ہے تو نو پرابلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3، خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ کہیں گیا ہے اور وہ بہن بہت زیادہ کھانا کھا رہی ہیں، وہ کھاتے کھاتے تھکی نہیں رہی ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازے گا۔ نمبر 4، میک اپ میں وضو ہو جائے گا؟ میک اپ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، میک اپ کرنے سے پہلے آپ نے وضو کیا اور میک اپ کر لیا تو آپ کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ نمبر 5، شریر پر پہنے ہوئے کپڑوں کو سلنے سے نحوست غریبی آتی ہے کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، غریبی تو نہیں آتی ہے نا، مان لیے کپڑا آپ نے پہن لیا وہ سلنا ہے تو سلو، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کہ کپڑا اتار کے تو اچھے سے سلے گا۔ نمبر 6، نماز میں نیت 2 سنتوں کی کری اور دھوکے میں 3 پڑھ دی تو کیا گناہ ہوگا؟ 3 پڑھ لی تو اس میں 1 اور ملا لو، پھر 4 ہو جائیں گی یہ، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کا بھی شکریہ اتنے اچھے سوالات کرنے کے لیے۔ فرحین گل پوچھتی ہیں میرے گھر پر لڑکوں اور لڑکیوں کے بہت سارے ایکسٹرا کپڑے ہیں، کیا آپ کی سوسائٹی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے، یہ بھی بتا دیں۔ ہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ askam.qasmi@gmail.com یہ ای میل ایڈریس ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس پر ای میل کیجیے اپنا نمبر، تو میں ایڈریس سینڈ کر دوں گا، اور اپنا موبائل نمبر سینڈ کیجیے گا تو آفس سے آپ کو کال بھی آ جائے گا، آپ کے پاس آپ کو ایڈریس دے دیا جائے گا، تو آپ کو پھر وہ پارسل کرانا پڑیں گے، اب وہ دیکھ لیجیے گا آپ کتنی دور سے کرا رہی ہیں، تھوڑا بہت خرچہ آئے گا، وہ کپڑے میرے پاس آ جائیں گے۔ گلناز خاتون ابھی ہمارے محبت رکھنے والے ہیں بھائی انس، تو وہ بہت سارے شوز بچوں کے دے کر گئے ہیں، میں نے اس کو رکھ دیا ہے کہ سردی آئیں گی تب بانٹوں گا۔ گلناز خاتون کہہ رہی ہیں میں بھی کوئی ویڈیو نہیں چھوڑتی، سب دیکھتی ہوں، لیکن یہ بات تو پکی ہو گئی بھائی صاحب، کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا کامنٹ کا ریپلائی نہیں ملنے والا، مجھے کبھی بھی کوئی نہیں مفتی صاحب، اتنے سارے کامنٹس آتے ہیں آپ کے پاس، شاید ان میں میرا کامنٹ شو نہیں ہوتا ہوگا، نو پرابلم، ناراض نہ ہو میری بہن، دیکھیں آپ کا کامنٹ مل گیا کہ آپ کتنی ناراض ہیں، آپ کا کامنٹ مل گیا ہے، تو سوال بھی پوچھ لیا ہوتا تو اسی میں سوال بھی ایڈ ہو جاتا، ناراض نہ ہو، ایک محبت بھرا سوری میری طرف سے قبول کریں، ٹھیک ہے، آپ کا کامنٹ لے لیا گیا ہے۔ پرنس پوچھتے ہیں میں اور میری بیگم آپ سے زندگی میں ایک بار ملنا چاہتے ہیں، ایک بار کیوں یار، بار بار ملو، میں کوئی آسمانوں پہ تھوڑی رہتا ہوں، زمین پر ہی رہتا ہوں، تو کبھی آپ کے شہر میں آؤں تو مجھے کامنٹ کر دیجیے گا، ای میل کر دیجیے گا، اور آپ جب چاہیں فیروز آباد آ سکتے ہیں، آگرہ گھومنے آ جاؤ یار میڈم کو لے کے۔ چلیے، سکینہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، نمبر 1، کیا عورتوں کو محرم کے سامنے بھی اپنے ٹخنے ڈھکنا چاہیے؟ دیکھیے محرم کے سامنے ٹخنے اگر کھل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے باپ ہیں، ہے نا، کام کرتے ہوئے اب آپ کام بھی کر رہی ہیں تو ہو جاتا ہے، نو پرابلم، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، اور اگر گھر میں اکیلی ہوں تو بھی کیا اپنے ٹخنے ڈھکنا چاہیے؟ اکیلے ہیں تو نو پرابلم، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہ غیر محرم کے سامنے ہے، ٹھیک، اور
ہم کوئی کام نہیں کر رہے نارمل کنڈیشن میں تب بھی ہمیں ادب اور سلیقے کے ساتھ اپنے محرم ریلیٹیو کے سامنے آنا چاہیے. لیکن کام کرتے ہوئے گھر میں خواتین جو ہے نا کام بھی کر رہی ہیں, کھانا بھی بنا رہی ہیں, ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ تھے آج کے سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے. مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.